بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم یہ علم میراث کا افتتاحی سبق پڑھیں گے اور علم میراث کو ذرا شروع کریں گے۔ سب سے پہلے ہم میراث کی تعریف پڑھیں گے۔ میراث کی تعریف فقہ اور حساب کے ان قواعد کا جاننا جن سے وراثت کا حصہ ترکے سے معلوم ہو جائے۔ اور اس کا موضوع کیا ہے؟ اس کا موضوع وہ مال، خواہ وہ کثیر ہو یا قلیل ہو، منقولی ہو یا غیر منقولی، جس کو میت نے اپنی ملکیت میں ایسے طریقے پر چھوڑا ہو کہ اس کے عین کے ساتھ غیر کا حق متعلق نہ ہو، غیر کا حق وابستہ نہ ہو۔ اور اس کی غرض و غایت مستحقین میراث کو ان کا حق پہنچانا، ان کے حصول کو متعین کرنے پر قدرت کا حاصل ہو جانا، یہ اس کی غرض و غایت ہے۔ علم میراث ایک ایسا علم ہے کہ جو قرآن مجید سے بغیر اجتہاد کے براہ راست مستنبط ہوا ہے، کہ جس میں قیاس اور اجتہاد مجتہد کو بالکل دخل نہیں ہے، جس میں قیاس جائز نہیں ہے اور مجتہد کا اجتہاد جائز ہی نہیں ہے، جبکہ علم میراث قرآن مجید سے براہ راست ماخوذ ہے، اور تو اس کا افضل ہونا واضح ہے، کیونکہ دیگر علوم فقہیہ سے یہ بالکل واضح ہے۔ اور اگر ہم اس کو کہیں کہ علوم فقہیہ میں سے ہے، ضرور ہے، لیکن اس میں قیاس کو دخل نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن مجید سے براہ راست اس کے احکام اس کے اندر منقول ہیں۔ مثلا قرآن مجید میں زوجہ کا حصہ بھی بیان کیا گیا ہے، اور قرآن مجید میں زوج کا حصہ بھی بیان کیا گیا ہے، بیٹوں اور بیٹیوں کا حصہ بھی بیان کیا گیا ہے، والد کا حصہ بھی بیان کیا گیا، والدہ کا حصہ بھی، تو اکثر کا حصہ قرآن مجید میں صراحت سے بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کے متعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یتعلم الفرائض فإنہا من دینکم، کہ تم علم میراث کو سیکھا کرو کہ یہ تمہارے دین کا حصہ ہے۔ ایک دوسری جگہ پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تعلم الفرائض وعلمہ الناس فإنہ علم النصف وہو ینسی وہو اول شیء ینزع من امتہ۔ فرمایا کہ علم میراث خود سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں، بے شک یہ نصف علم ہے اور یہ بھول جاتا ہے، اور میری امت سے سب سے پہلے اسی چیز کو اٹھایا جائے گا۔ اب دیکھیں، اس کو نصف علم بھی کہا گیا ہے، یہ اس کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نصف علم کہا ہے۔ تو آج ہم سب سے پہلے اصطلاحات، میراث کی جو اصطلاحات ہیں وہ اصطلاحات پڑھیں گے، تاکہ ہمارے لیے علم میراث کو آگے پڑھنا آسان ہو ہمارے لیے۔ دیکھیں، آئین میراث میں بعض ایسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں جن کا جاننا علم میراث کے ایک طالب علم، ایک طالبہ کے لیے انتہائی ضروری ہے، جبکہ عصری تعلیم یافتہ حضرات نے تو اس کو دیکھا، علم میراث پڑھیں، لیکن وہ اس سے بالکل غیر مانوس ہوتے ہیں، ان کو کافی دشواری ہوتی ہے۔ پھر بھی طلباء حضرات جو مدارس سے تعلق رکھتے ہیں ان کی کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ مناسبت ضرور ہوتی ہے، تو اس وجہ سے آپ حضرات کی اس کے ساتھ مناسبت ہے، لیکن میں نے پھر بھی چاہا کہ اس کی اصطلاحات کو پہلے مقدم کی جائے۔ سب سے پہلے ترکہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، ترکہ یہ لفظ اکثر استعمال ہوگا علم میراث میں۔ ترکہ سے مراد کسی میت کا وہ سارا بینک بیلنس، وہ متاع و مال جو موت کے وقت اس کی ملک میں ہو، خواہ گھر میں ہو یا کسی کے پاس امانت ہو یا قرض ہو، میت کے اس سارے مال کو جو اس کی ذاتی ملکیت ہے اس کو ترکہ کہتے ہیں۔ اور دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے ذوی الفروض۔ فرض کا معنی حصہ مقرر ہے، اور ذو کا معنی ہے والا، صاحب والا بھی کیا جاتا ہے، صاحب بھی کیا جاتا ہے۔ چنانچہ کسی میت کے ورثہ میں سے
وہ لوگ جن کا حصہ میراث میت کے مال میں مقرر ہو، جیسا کہ ماں، شریعت نے پہلے سے مقرر کر دیا، ماں، باپ، شوہر، بیٹی، شوہر، بیوی، بیٹیاں وغیرہ، یہ ساری کی ساری ذوی الفروض کہلاتی ہیں۔ اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عصبہ۔ عصبہ کا لفظی معنی جماعت، حفاظت کرنے والا، جو وارث کسی انسان کے امدادی اور معاون بن سکتے ہوں ان کو عصبہ کہا جاتا ہے۔ وراثت میں ان کا درجہ یہ ہے کہ ذوی الفروض سے بچا ہوا سارا مال ان کو مل جاتا ہے۔ اگر ذوی الفروض میں سے کوئی وارث نہ ہو تو یہ لوگ سارے مال لینے کے مستحق ہو جاتے ہیں، جیسا کہ بیٹا یا بھائی یا عصبہ ہیں۔ اور تصعیب، اسی کے ساتھ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تعصیب۔ تعصیب عصبہ کے طور پر وارث ہونا، یعنی عصبہ بننے کو تعصیب کہا جاتا ہے۔ اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اصول، جیسے ہم کہتے ہیں نا اصول، فروع۔ اصول کسے کہتے ہیں؟ آدمی کے باپ، دادا، پردادا، دادی، پردادی، نانی، ماں اور نانی سے اوپر تک، یہ سب آباء و اجداد کو اصول کہا جاتا ہے۔ یہ اس کو یوں سمجھیے کہ جو اس کے نسب کی اوپر لڑی ہے، جن سے یہ پیدا ہوا ہے، ان سب کو اصول کہتے ہیں۔ اور پھر اصول کی دو قسمیں، اصول قریب اور اصول بعید۔ والدین کو اصول قریب اور آباء و اجداد کو اصول بعید کہا جاتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے فروع۔ اسی طرح اولاد جو بھی ہو، اپنے بچے، پوتے، پوتیاں، پڑپوتے، پڑپوتیاں، نواسے، نواسیاں، اور اس کے ساتھ نیچے چلے جائیں، یہ سارا کا سارا سلسلہ فروع کہلاتا ہے۔ یعنی جو اس سے پیدا ہوئے ہیں، بیٹے بیٹیاں، پھر ان کی اولادیں، ان سب کو فروع کہا جاتا ہے۔ تو آسانی سے ذرا سمجھیے کہ جو اوپر والے ہیں، یعنی جن سے یہ پیدا ہوا ہے، ان کا نسب نامہ آگے سے چل رہا ہے، تو ان کو اصول کہیں گے۔ جن سے اس کا نسب نامہ چل رہا ہے، مثلا اس کے نیچے والے جو حضرات ہیں، بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، یہ سب فروع کہلاتے ہیں۔ آگے ایک لفظ استعمال ہوگا عینی۔ عینی کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، عینی یا شقیق، عینی یا شقیق، یہ ان بھائیوں اور بہنوں کو کہتے ہیں جن کے ماں باپ ایک ہوں، یعنی جن کو حقیقی بہن بھائی کہا جاتا ہے۔ اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے علاتی۔ علاتی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا معنی ہے سوکن۔ اس سے مراد وہ بہن بھائی ہیں جن کا باپ تو ایک ہو مگر ماں دونوں کی الگ الگ ہو، یعنی وہ دو بھائی کہ ان کا باپ ایک ہے لیکن ان کی ماں کیا ہے؟ الگ الگ ہے۔ اور اخیافی، خیفی جسے کہتے ہیں، خیف سے ہے، اور اس کا معنی کہ ایک آنکھ کا رنگ دوسری سے علیحدہ ہو۔ اس سے مراد بہن بھائی ہیں کہ جن کی ماں ایک ہو مگر باپ الگ الگ۔ علاتی میں کہا تھا کہ باپ ایک ہو لیکن ماں الگ الگ ہو، لیکن خیفی میں کہا کہ ماں ایک ہو اور باپ الگ الگ ہوں، یہ علاتی کے برعکس ہے۔ اور عہد الزوجین کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ عہد الزوجین یہ میاں بیوی میں سے ایک کو کہتے ہیں۔ عہد الزوجین میاں بیوی میں سے ایک کو کہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ اگلا لفظ ذوی الارحام کا استعمال ہوتا ہے۔ رحم کا لفظی معنی وہ جگہ ہے جہاں بچہ بچی کی تخلیق ہو۔ ذوی الارحام سے مراد سب نسبی قرابت دار ہیں، رشتہ دار جتنے بھی نسبی ہیں وہ ذوی الارحام میں آ جاتے ہیں۔ مگر عین وراثت میں اس سے مراد وہ وارث ہے جو نہ تو ذوی الفرائض میں سے ہوں اور نہ ہی عصبہ ہوں۔ اس کے علاوہ جو رشتہ دار ہوں ان کو ذوی الارحام کہتے ہیں، جیسا کہ ماموں ہو گیا ہے، یہ ذوی الارحام میں سے، کیونکہ نہ ذوی الفروض میں سے ہیں اور نہ عصبہ میں سے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے حجب۔ حجب کا معنی ہے رکاوٹ۔ چوکیدار کو بھی حاجب کہا جاتا ہے۔ اصطلاح میں اس سے مراد یہ ہے کہ جب ایک وارث کو حق وراثت دوسرے کسی کی رکاوٹ پر نہ ملے، جیسے باپ اور دادا دونوں جمع ہو جائیں تو باپ کی موجودگی میں دادا محروم ہو جاتا ہے، تو اب یہ باپ حاجب بن گیا ہے اس دادے کے لیے۔ اس کو حجب حرمان کہتے ہیں، اس کو حجب حرمان۔ اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تصحیح۔
تصحیح کے لفظی معنی تو درست کرنا کے ہیں، مگر اس آئین میں اس سے مراد وہ صورت اور مجموعہ اعداد ہے جسے کسی ترکے کی تقسیم کرنے کے لیے متعین کر دیا جائے، اور اس کی 3 صورتیں ہوتی ہیں عام طور پر تصحیح۔ کبھی تو مقرر کیے ہوئے میزانیہ کے مطابق وارثوں میں مال تقسیم ہو جاتا ہے، جیسا کہ ایک میت کے وارث اس کی ماں، 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہو تو اس کا کل ترکہ 6 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، والدہ کو 6واں حصہ اور باقی مال 2 حصے بیٹوں کو اور 1 حصہ بیٹی کو۔ پورا مسئلہ حل ہو گیا۔ اور ایک پھر رد کی صورت میں ہوتا ہے اور ایک عول کی صورت میں ہوتا ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس کا ذکر اپنے مقام پر ہم بیان کریں گے۔ اور ایک کلالہ کا لفظ استعمال ہوگا۔ کلالہ سے مراد لفظی معنی کمزوری کے ہے، اور وراثت میں اس سے مراد وہ میت ہے جس کی نہ اولاد ہو اور نہ ہی اس کے ماں باپ ہو، اس میت کو کلالہ کہتے ہیں۔ اور تخارج کا لفظی معنی تو نکالنا ہے۔ وراثت میں اس سے مراد یہ ہے کہ ایک وارث کو کوئی چیز ترکہ یا بہر سے لے کر اپنا حق چھوڑ دے، یعنی کوئی وارث ترکہ میں سے کوئی چیز لے کر اپنا حق کیا کرے، چھوڑ دے، تو اس کو تخارج کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔